اقتدار، عدالت اور قید، یہ سب ایک ہی کہانی کے باب ہیں۔ یوسف رضا گیلانی، وہ نام جو کبھی وزیر اعظم ہاؤس کی شان بنا اور کبھی اصولوں کی خاطر کٹہرے میں کھڑا رہا۔ ملتان کی سرزمین سے اٹھنے والا یہ رہنما آزمائشوں سے ٹوٹا نہیں، مگر ہر مشکل کے بعد اور مضبوط ہو کر ابھرا۔ یہ صرف ایک سیاستدان کی کہانی نہیں، یہ حوصلے، وفاداری اور مزاحمت کی ایک زندہ مثال ہے۔ یوسف رضا گیلانی کی سیاسی زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ آگے چلنے سے پہلے اگر آپ دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والے ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ یوسف رضا گیلانی 9 جون 1952 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک متوسط طبقے سے تھا، مگر سیاسی خاندان، جہاں عوامی خدمت کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ انہوں نے مقامی اسکولوں سے ابتدائی تعلیم حاصل کی اور پھر سیاسیات اور قانون میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ نوجوانی میں ہی ان میں سیاسی شعور پیدا ہوا اور وہ پیپلز پارٹی کی سمت متوجہ ہوئے۔ 1985 میں پہلی بار قومی اسمبلی کے لیے منتخب ہوئے، جس سے ان کا سیاسی سفر شروع ہوا۔ 1988 میں پارٹی کی قیادت میں وہ مضبوط سیاسی شخصیت کے طور پر ابھرے۔ ان کا انداز ہمیشہ عوام دوست رہا اور وہ عام آدمی کے مسائل کے قریب رہے۔ 1990 میں زبردست کامیابی حاصل کی، 93 میں زبردست واپسی کی اور اسپیکر قومی اسمبلی بنے۔ 97 اور 2002 میں مشکلات آئیں، مگر وہ سیاست سے پیچھے نہ ہٹے۔ یوسف رضا گیلانی نے کئی اہم وفاقی وزارتیں سنبھالی، جیسے کہ مواصلات، ریلوے، پانی اور بجلی۔ سال 2008 کے انتخابات میں پیپلز پارٹی کی شاندار کامیابی میں ان کا کردار مرکزی تھا۔ 25 مارچ 2008 کو وہ پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ ان کے دور میں پاکستان کو عالمی مالیاتی بحران، قدرتی آفات اور سیاسی کشیدگی کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے مشکل حالات میں اپنی پارٹی اور عوام کے لیے کئی اہم فیصلے لیے۔ یوسف رضا گیلانی نے ہمیشہ جنوبی پنجاب اور سندھ میں مضبوط سیاسی بیس قائم کی۔ سال 2010 میں جب پاکستان میں تباہ کن سیلاب آئے تو دنیا بھر سے امداد کا سلسلہ شروع ہوا۔ اسی دوران ترکی کے اس وقت کے وزیر اعظم رجب طیب اردوگان اپنی اہلیہ امینے اردوگان کے ساتھ پاکستان آئے تاکہ سیلاب متاثرین سے اظہار یکجہتی کر سکیں۔ ایک تقریب کے دوران امینے اردوگان نے متاثرین کی مدد کے لیے اپنا قیمتی ہار عطیہ کر دیا۔ یہ ہار اس وقت کے پاکستانی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے حوالے کیا گیا تاکہ اسے نیلام کر کے سیلاب متاثرین کی مدد کی جا سکے۔ مگر کچھ عرصے بعد یہ سوال اٹھنے لگے کہ وہ ہار کہاں گیا؟ کیا اسے واقعی نیلام کیا گیا یا نہیں؟ یہ معاملہ کئی سال تک ایک معمہ بنا رہا۔ بالآخر یہ معاملہ دوبارہ اس وقت کے خبروں میں آیا جب یوسف رضا گیلانی نے اعتراف کیا کہ وہ ہار ان کے پاس تھا، جس کے بعد یہ واقعہ پاکستانی سیاست کے متنازع قصوں میں شامل ہو گیا۔ سال 2012 پاکستان کی سیاست ایک بڑے امتحان سے گزر رہی تھی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو حکم دیا کہ وہ اس وقت کے صدر آصف علی زرداری کے خلاف سوئس کیسز دوبارہ کھولنے کے لیے خط لکھیں، لیکن گیلانی نے ایک مختلف موقف اپنایا۔ انہوں نے کہا کہ صدر پاکستان کو آئینی استثناء حاصل ہے، اس لیے وہ یہ خط نہیں لکھ سکتے۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے ٹکراؤ شروع ہوا۔ سپریم کورٹ نے اس انکار کو حکم عدولی قرار دیا اور یوسف رضا گیلانی کو توہین عدالت کا مجرم ٹھہرا دیا گیا۔ 5 سال کے لیے نااہل قرار، بظاہر مختصر، صرف عدالت کے برخاست ہونے تک قید، مگر اس کے اثرات بہت بڑے تھے۔ اسی فیصلے کے نتیجے میں یوسف رضا گیلانی وزارت عظمیٰ کے عہدے سے نااہل قرار پائے اور یوں ایک طاقتور وزیر اعظم کا دور اچانک اختتام کو پہنچ گیا۔ یہ صرف ایک قانونی کیس نہیں تھا، یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک ایسا موڑ تھا جس نے طاقت، آئین اور عدلیہ کے درمیان توازن پر کئی سوالات چھوڑ دیے۔ یوسف رضا گیلانی کی ذاتی زندگی بھی دلچسپی کا محور رہی۔ شادی شدہ اور 4 بچوں کے والد، خاندان کے دیگر افراد بھی سیاست میں آہستہ آہستہ قدم رکھ رہے ہیں۔ ان کے بیٹے اور بیٹیاں
پارٹی کی اندرونی سیاست میں آہستہ سے اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہے ہیں۔ مالی اور سیاسی الزامات نے ان کے سیاسی سفر کو اور مشکل بنا دیا، لیکن عوامی حمایت میں کمی نہیں آئی۔ پارٹی کے اندرونی اختلافات، بعض حلقے ان کے سخت موقف کو ناپسند کرتے تھے۔ مارچ 2021 سینٹ کے انتخابات اپنے عروج پر تھے۔ یوسف رضا گیلانی نے ایک بڑا سیٹ اپ کیا۔ انہوں نے حکومتی امیدوار کو شکست دے کر سینیٹر منتخب ہونے کا کارنامہ انجام دیا۔ یہ جیت صرف ایک نشست نہیں تھی بلکہ ایک سیاسی پیغام تھا۔ ایک دن اسلام آباد کی سیاست میں خاموشی تھی اور اگلے ہی لمحے تاریخ لکھ دی گئی۔ 9 اپریل 2024 سینٹ کے ایوان میں ایک بڑا اعلان ہوتا ہے۔ یوسف رضا گیلانی بلا مقابلہ پاکستان کے چیئرمین سینٹ منتخب ہو جاتے ہیں۔ یہ وہی شخص ہے جو کبھی وزیر اعظم ہاؤس میں طاقت کے عروج پر تھا اور کبھی عدالتوں میں تاریخ کے سخت ترین امتحان سے گزرا۔ آج وہ ایک بار پھر اقتدار کے مرکز میں کھڑا ہے، لیکن اس بار ایک نئے منصب کے ساتھ۔ سیاسی حریف خاموش ہیں اور تاریخ ایک بار پھر اس نام کو دہرا رہی ہے۔ گیلانی نے ہمیشہ جمہوری اصولوں کی حمایت کی، جس کی وجہ سے پارٹی کے بعض سابق رہنما ان کے خلاف ہو گئے۔ نااہلی کے بعد بھی یوسف رضا گیلانی نے سیاست میں سرگرمی جاری رکھی۔ انہوں نے پارٹی کے لیے انتخابات کی مہم چلائی اور عوامی جلسوں میں حصہ لیا۔ ان کی قیادت نے پارٹی میں نظم و ضبط قائم کرنے میں مدد کی، خاص طور پر 2024 کے انتخابات کے لیے۔ سال 2024 کے انتخابات میں یوسف رضا گیلانی نے جنوبی پنجاب میں پارٹی کی حکمت عملی کی قیادت کی۔ سیاسی ماہرین کا کہنا ہے کہ ان کی حکمت عملی اور تجربہ پیپلز پارٹی کے لیے فیصلہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ ممکنہ طور پر وہ دوبارہ پارٹی کے عوامی چہرے کے طور پر سامنے آئیں گے، جو نوجوانوں اور دیہی عوام کو متوجہ کرے گا۔ یوسف رضا گیلانی نے جمہوری اداروں کی مضبوطی کے لیے کوشش کی۔ قدرتی آفات، معیشت اور عالمی تعلقات میں ان کے فیصلے اہم ثابت ہوئے۔ جنوبی پنجاب میں عوامی ترقیاتی منصوبوں کی سربراہی نے انہیں عوامی دلوں میں محفوظ کر دیا۔ یوسف رضا گیلانی کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ مشکلات، نااہلی اور تنازعات کے باوجود عوام کی خدمت اور اصولوں پر قائم رہنا ممکن ہے۔ ان کی سیاست میں جدت، تجربہ اور عوامی مقبولیت ایک مثال ہیں۔ پاکستان کی سیاست میں یوسف رضا گیلانی کا نام صرف ایک سابق وزیر اعظم تک محدود نہیں ہے، بلکہ ان کا سیاسی خاندان بھی ملک کی سیاست میں نمایاں کردار ادا کر رہا ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے یوسف رضا گیلانی کے بیٹوں کے بارے میں اہم حقائق اور دلچسپ خبریں۔ سب سے بڑے بیٹے سید عبدالقادر گیلانی کی بات کریں تو وہ پاکستان کے قومی اسمبلی کے رکن ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ان کے دوسرے بیٹے علی موسیٰ گیلانی کی۔ علی موسیٰ گیلانی بھی اپنے بڑے بھائی کی طرح سیاست میں سرگرم ہیں اور قومی اسمبلی کے رکن ہیں۔ ان کی سیاسی سرگرمیاں بھی گیلانی خاندان کی روایت کو آگے بڑھاتی ہیں۔ تیسرے بیٹے علی قاسم گیلانی کی بات کریں تو وہ بھی سیاسی محاذ پر سرگرم ہیں اور پنجاب اسمبلی کے رکن۔ یوسف رضا گیلانی کا ہر بیٹا اپنے سیاسی اثر و رسوخ کے لیے جانا جاتا ہے۔ آخر میں بات کرتے ہیں علی حیدر گیلانی کی، جو پنجاب اسمبلی کے رکن رہے ہیں اور PP 213 سے اپنی سیاست کے سفر میں نمایاں رہے ہیں۔ علی حیدر گیلانی بھی خاندان کے سیاسی نقش قدم پر چلتے ہوئے عوامی خدمت میں سرگرم۔ یوں یوسف رضا گیلانی کے بیٹے نہ صرف سیاست میں سرگرم ہیں، بلکہ ہر ایک نے اپنی پہچان اور اثر و رسوخ کے لیے اپنی جگہ بنائی ہے۔ گیلانی خاندان کی یہ سیاسی روایت آج بھی پاکستان کی سیاست پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ گیلانی جو گرا بھی مگر ختم نہیں ہوا، اقتدار آیا چلا گیا، مگر کچھ نام وقت کی دھول میں نہیں کھوتے۔ یوسف رضا گیلانی بھی انہی میں سے ایک ہیں، جنہوں نے سیاست کو صرف طاقت نہیں بلکہ صبر، وفاداری اور اصولوں کا نام بنایا۔ آزمائشیں آئیں، فیصلے ہوئے، مگر کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ کچھ کردار تاریخ کا حصہ نہیں بنتے، وہ خود تاریخ لکھ جاتے ہیں۔